السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ وہ رات نجم الدین ایوب اور اس کے اہل خانہ ہی پر گراں نہیں تھی بلکہ قاضی ابن ارسطو بھی شدید اذیت و کرب میں مبتلا تھے۔ انہیں اس بات کا کلاک تھا کہ ان کی شاگرد خاص کے نام سے ایک شرمناک واقعہ منسوب کر دیا گیا تھا۔ اگر وہ سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری تعلیم و تربیت رہ جائے گی۔ اس خیال کے آتے ہی قاضی ابن ارسطو گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور انہوں نے مالک حقیقی کے سامنے سوال دراز کر دیا: اے تمام جانوں کے پالنے والے، میرے یوسف کی دستگیری کر، اس کی مشکل کشائی فرما اور مجھے ناچیز کو اہل شہر کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ دوسری طرف یوسف یعنی صلاح الدین کی کیفیت ناقابل بیان تھی۔ الزام تراشی کا کرب، بخار کی شدت، باپ اور چچا کے طعنے اور ان کے عہدوں سے معزولی کے اندیشے۔ غرض ایک نازک سی شاخ خوفناک آندھیوں کی زد میں تھی۔ اپنی اس بے بسی پر یوسف کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں اور وہ اپنے مالک حقیقی کو پکارتا رہا، یہاں تک کہ فجر کی اذانیں سنائی دینے لگی۔ سارے عالم میں اللہ اکبر صدائیں آ رہی تھیں، اللہ کی کبیرائیاں بیان ہو رہی تھیں۔ یوسف اس بخار کی حالت میں اٹھا اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سورج طلوع ہوا۔ وہ دن اہل شام کے لیے بہت ہی عجیب دن تھا۔ ایک طرف ایک بے سہارا لڑکی تھی اور دوسری طرف سلطان نور الدین زنگی کا نصائب خاص۔ لوگ عدالت عدلیہ کا فیصلہ سننے کے لیے مضطرب تھے۔ سلطان کا دربار عمرا اور دیگر سرکاری ملازمین سے بھرا ہوا تھا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو اپنی نشستوں پر موجود تھے، مگر ان کے چہرے آنے والے رسوائی کے خوف سے دھواں دھواں ہو رہے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ جلوہ فروز تھے۔ تخت کے بائیں جانب قاضی ابن ارسطو کی نشست تھی اور تخت سلطانی کے نیچے یوسف یعنی صلاح الدین دست بستہ کھڑا تھا۔ اگرچہ بخار کی شدت سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، لیکن گھبراہٹ اور پریشانی کے آثار دور دور تک نہ تھے۔ حاضرین دربار کو حیرت تھی۔ ایسی ناسازگار فضا میں یوسف غیر معمولی حد تک پرسکون نظر آ رہا تھا۔ بعض عمرہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ یوسف مجرم ہے مگر اس لیے مطمئن ہے کہ باپ اور چچا دربار سلطانی میں رسائی رکھتے ہیں، وہ اسے سلطان کے عدالت کی سزا سے بچا لیں گے۔ ابھی یہ قیاس آرائیاں جاری تھیں کہ عدالت عدلیہ کے کارکن نے کھڑے ہو کر یہ بلند آواز میں یوسف کے خلاف فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ پھر قاضی ابن ارسطو اپنے شاگرد سے مخاطب ہوئے: یوسف، تم اس سلسلے میں اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا اختیار رکھتے ہو۔ استاد محترم، جب میں مدعیہ سے واقف ہی نہیں تو پھر مجھ سے یہ گناہ کس طرح سرزد ہو سکتا ہے؟ بخار کی شدت کے سبب یوسف کے جسم میں ہلکی سی لرزش بھی تھی اور زبان میں بھی۔ حاضرین دربار کی اکثریت نے یوسف کی یہ کیفیت دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ وہ بے قصور نہیں ہے اور اسے یہ جرم سرزد ہو چکا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے یوسف کی اس کیفیت کو سرسری انداز میں دیکھا اور پھر تخت کے بائیں جانب کھڑے درباری محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: مدعیہ کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں دو محافظ سپاہی شاریہ کو لیے دربار میں داخل ہوئے۔ شاریہ اس وقت ایک سفید چادر میں اس طرح لپٹی ہوئی تھی کہ حاضرین دربار کو صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ شاریہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی تخت کے قریب آئی اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ لڑکی، تمہارے دعوے اور یوسف کے بیان میں ذرہ برابر بھی مطابقت نہیں۔ یکایک دربار سلطانی میں قاضی ابن ارسطو کی باوقار آواز گونجی: وہ تمہیں جانتا تک نہیں، پھر اس سنگین جرم کا مرتکب کس طرح ہو سکتا ہے؟ قاضی ابن ارسطو کی آواز سن کر شاریہ نے چادر میں لپٹا ہوا اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ یوسف یعنی صلاح الدین نے بڑی بے نیازی کے ساتھ شاریہ کے دلکش چہرے پر ایک نظر ڈالی اور بڑے پراطمینان لہجے میں سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہوا: سلطان عادل، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ یقیناً مجھے اس نامحرم لڑکی کی پہلی بار دیکھنے کا گنہگار ہو گیا ہوں۔ یقیناً میں اس نامحرم لڑکی کو پہلی بار دیکھنے کا گنہگار ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ باقی سب بہتان ہے۔ اگرچہ بخار کی شدت کے بعد یوسف یعنی صلاح الدین کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش تھا، لیکن چہرے سے معصومیت ظاہر ہو رہی تھی۔ دربار پر سناٹا طاری تھا۔ یوسف کے بیان نے ان عمرا کو بھی حیرت زدہ کر دیا تھا جو کچھ دیر پہلے سرگوشیوں میں نجم الدین ایوب کے بیٹے کے جرم پر کیا سارائیاں کر رہے تھے۔ پھر اس مقدمے کا فیصلہ کس طرح ہوگا جب مدعیہ اصرار کر رہی ہے اور مدعی
علیہ مسلسل انکار۔ قاضی ابن ارسون نے سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابھی سلطان عادل قاضی صاحب کے سوال کا جواب دے بھی نہیں پائے تھے کہ یوسف درمیان میں بول اٹھے۔ سلطان عادل، ہم اہل ایمان میں جب اہل ایمان کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے تو ہمیں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے کہ یہ نامحرم خاتون ذات واحد لا شریک کو درمیان میں لے آئے اور خالق کائنات کی قسم کھا لے تو میں اس گناہ کو بھی تسلیم کر لوں گا جو مجھ سے سرزد نہیں ہوا ہے۔ یوسف کے لہجے میں اس قدر پرسوز تھا کہ حاضرین دربار کی اکثریت نے اس کی خلش کو بھی اپنے دلوں میں محسوس کیا۔ شاریہ نے بدحواس ہو کر یوسف کی طرف دیکھا، محترم خاتون، تمہیں اپنے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ یوسف کے لہجے میں بڑا درد تھا۔ یوسف کی طرز گفتگو نے شاریہ کے جسم پر لرزہ طاری کر دیا اور پھر وہ گریزاری کے انداز میں چیخ چیخ کر کہنے لگے، سلطان عادل، یوسف بے قصور ہے اور گناہ گار میں ہوں۔ اس پاک باز نوجوان پر تہمت لگائی۔ شاریہ کے اعتراف نے چند لمحوں میں مقدمے کی نوعیت ہی بدل ڈالی تھی کہ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شرقی کو ہونٹوں کی مسکراہٹیں واپس لوٹ آئی تھیں اور ان کے چہروں سے طویل اذیت و کرب کا غبار دھل گیا تھا۔ باقی عمرہ بھی مطمئن نظر آنے لگے تھے۔ بس ایک امیر ابن مرقوم تھا جس کے چہرے پر گہری سیاہی پھیل گئی تھی۔ نادان لڑکی، تجھے بہتان درازی کی سزا معلوم ہے؟ سلطان نور الدین زنگی کی پرجلال آواز سے پورا دربار گونج اٹھا تھا۔ میں جانتی ہوں سلطان عادل، مگر میں یوسف پر تہمت لگانے کے لیے مجبور تھی۔ شاریہ کے لہجے میں دنیا بھر کی گمزدہ عورتوں کا درد سمٹ آیا تھا۔ شاریہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور درباری عمرہ کی اگلی صف کی طرف دیکھا اور امیر ابن مرقوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس عالی مرتب امیر کی کنیز ہوں۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ اگر میں نے یوسف کا دامن داغدار نہیں کیا تو قتل کر دی جاؤں گی۔ ایک بار پھر دربار شام میں زلزلہ سا آ گیا تھا۔ تمام امیر ابن مرقوم کو ملامت زدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان عادل، یہ لڑکی پیدائشی چھوٹی ہے۔ جو جوش اور وحشت میں امیر ابن مرقوم اپنے نشست پر کھڑا ہو گیا تھا اور درباری آداب کے خلاف چیخ چیخ کر بول رہا تھا، اور اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں بھی اسے نہیں پہچانتا۔ سلطان نور الدین زنگی نے امیر ابن مرقوم سے کوئی حجت کے کیے بغیر دربار کے محافظ سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ ابن مرقوم کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دو۔ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ حکم سلطانی سنتے ہی دربار کے محافظ سپاہی آگے بڑھے اور ابن مرقوم کو کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ حقیقی مجرم بے نقاب ہو چکے تھے۔ یوسف، ہمارے قریب آؤ۔ ابن مرقوم کے جاتے ہی سلطان نور الدین محمود زنگی یوسف سے مخاطب ہوئے۔ بخار کی شدت اور بڑھ گئی تھی۔ یوسف لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا۔ اس نے سلطان عادل کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، میری وجہ سے آپ کو شدید اذیت پہنچی۔ یہ کہتے کہتے یوسف رو پڑا۔ سلطان نور الدین زنگی نے کھڑے ہو کر یوسف کو گلے لگایا اور بآواز بلند کیا کہ ہمیں خوشی ہے کہ تم نے ہمارے اعتبار کو برقرار رکھا۔ ابھی سلطان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ یوسف لڑکھڑا کر تخت پر گر پڑا۔ اس وقت سلطان نور الدین زنگی کو احساس ہوا کہ یوسف کا جسم بخار سے جل رہا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے ماہر جاسوسوں نے چند گھنٹوں میں امیر ابن مرقوم اور شاریہ کے متعلق ساری معلومات حاصل کر لی تھی۔